بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التکاثر کو سیکھیں گے۔ سورۃ تکاثر یہ سورہ نمبر 102 ہے، اور سورۃ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ذکر تو مکہ کے مشرکین اور کافروں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون رکھا ہے وہ عام سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی غفلت سے جگانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو دنیا میں رکھ کر دنیا کے کاموں میں، دنیا کی زندگی میں، مال میں، اولاد میں اور یہ ساری چیزوں میں جو اپنے آپ کو بڑھانے کی اور غفلت میں جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غفلت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ غفلت کیا ہے۔ یہ دنیا کی غفلت ہے، اور آخرت میں جب ایک بار پردہ ہٹ جائے گا تو یہ ساری غفلتیں اور یہ ساری جو انسان جو سوچتا تھا، جو گمان کرتا تھا، جو فخر کرتا تھا، اس کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گے۔ تو چلیے ہم اس صورت کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، بہت حاصل کرنے کی حرص تمہیں مشغول رکھتی ہے، یا ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص تمہیں غافل کرتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد انسان کی عبادت ہے، تاکہ اس کا دل محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، جڑ جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایسی چیز سے انسان کو بچانا چاہتے ہیں جو اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اس لیے فرمایا الحاکم، الحاکم کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اب الحاکم میں جو الحاکم کو کیا ہے، لہو کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کھیل تماشا، یا پھر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کا اصل مقصد سے یا اس کی اہم ترین چیز سے اس کو ہٹا دے، یا پھر کسی گھٹیا کام میں اس کو مشغول کر دے اور اس کا مین جو امپورٹنٹ جو اہم کام ہے اس سے اس کو ہٹا دے۔ اور پھر دوسرا لفظ آیا یہاں پر التکاثر۔ تکاثر کے معنی کیا ہے، 3 الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہے آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا ہے کہ لوگ کسی چیز کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، اور تیسرا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فخر جتائیں کہ دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز یعنی کوئی ایک چیز پر کیا ہے، ان کو بہت زیادہ کثرت حاصل ہے۔ تو تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص، اور جس چیز کی کثرت کی طلب کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر خاص کوئی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہر اس چیز کو شامل کرتا ہے جس کے ذریعے سے یعنی زیادہ سے زیادہ کے مقابلے میں کیا ہے، انسان مقابلہ کرتا ہے، یا پھر فخر کرنے والے فخر کرتے ہیں، جیسے مال میں، اولاد میں، چیزوں میں، گھروں میں، جائیدادوں میں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں آ جاتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کی خواہش مند ہوگا، اور اگر انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز سے بھر نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6436۔ اور دوسری جگہ اور ایک جگہ فرمایا، سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا، اور جو تو نے پہنا اور پہن کر ختم کر دیا، اور تو نے صدقہ کر کے جو آگے بھیج دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے بخاری کی،
6241 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر دو چیزوں کی خواہش بڑھتی ہے، ایک مال کی محبت اور دوسرا اس کی عمر کی درازی کی، یعنی عمر بڑھنے کی۔ اور ایک جگہ سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے۔ یعنی ریوڑ والے جو بکریوں کو اگر چھوڑا جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان دین کو مال اور عزت کی حرص برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ دکھانا چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے یا پھر مال کو حاصل کرے۔ تو یہ نعمتیں، یہ چیزیں کیا ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا ہے مال کی، دنیا کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ جب غیب کا پردہ انسان سے ہٹ جائے گا اور تم دوسرے جہان میں پہنچ جاؤ گے اور جب دنیا میں آنا ممکن نہیں رہے گا تو اب یہ کیا ہے، انسان برزخ میں چلا جاتا ہے۔ برزخ ایسا گھر ہے جہاں پر روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور برزخ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زائرین کے نام سے بھی موسوم کیا ہے، یعنی زائرین کہتے ہیں قیام کرنے والے۔ تو کیا ہے، اب جیسا آخرت کا حساب کتاب ہونے تک پورے روحوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہے برزخ۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ حتی زرتم المقابر، یعنی جب ایک بار ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جاتی ہے تب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں رہتا کہ ہم نیکیاں کریں یا اپنے آپ کو بدلیں یا اللہ کی عبادت کریں یا پھر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا پھر اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ مرنے کے بعد یہ جب روح ہے، یہ جب برزخ میں چلے جاتی ہے تو پھر اس کا تعلق کیا ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ہم کو پھر موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ یعنی انسان حرص میں اتنا اپنے وقت کو لگا دیتا ہے کہ وہ قبروں تک جا پہنچتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو تو واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک چیز کیا ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک کیا ہے، گھر والے اور اس کا مال، یہ دو چیزیں کیا ہے، واپس اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جو اس کے اعمال ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو اعمال وہ دنیا میں کرتا رہا، جو کام وہ دنیا میں کرتا رہا، وہی چیز ہے جو اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں میں جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی ہمیں آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، قبروں پر جانا چاہیے کہ وہ بھی دنیا میں کبھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح جیے، وہ بھی ہماری طرح زندگی بسر کرے۔ وہ ساری چیزیں، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے بھی رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مٹی میں مل گئے وہ۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ جا کر وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ ہماری موت کا کیا ہوگا، ہماری آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا، کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سزا تو نہیں دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہے، آخرت کی یاد دلانے کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ اور ایک جگہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے جب صحابہ قبرستان کو جاتے، بس ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ السلام علیکم علی اہل الدیار، السلام علی اہل الدیار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں سکھاتے کہ وہ قبرستان کس طریقے سے جائیں، یعنی ان پر بھی سلام بھیجنا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کیا ہے، اہم چیزوں سے ہٹ کر غیر اہم کاموں میں اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اپنے عاقبت کی فکر سے، اور حقداروں کے حق کی ادائیگی سے، اور کیا ہے اخلاقی ضابطوں کی پابندی وغیرہ کو چھوڑ کر وہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، نہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، یعنی تم جان لو گے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آج تو تم کیا ہے غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی ہرگز سے مراد یہاں پر تم جس کثرت کے لیے، جس زیادتی کے لیے تم جو حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے میں جو مصروف ہو، تو یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جلدی تم جان لو گے، یعنی جلدی تم کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا۔ جب تم خبروں میں جا پہنچو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہاری غفلت تمہارے لیے کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی جو تمہیں پیش آنے والا ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے سے مال میں، اولاد میں اور مددگاروں پر کیا ہے فخر نہ کرتے تھے، اور نہ زیادہ مال کی حرص کرتے، اور نہ اس کی فکر میں مشغول رہتے تھے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر نہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، یا پھر ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لو گے۔ یہ بات یہ کیا ہے، تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تاکید کی گئی ہے، تاکہ انجام کی فکر کیا ہے ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہے، یعنی اگر تم اگر ایسے جانتے کہ تمہارا جاننا دل کو تصدیق بن جاتا، یا تمہارا دل اس کو سچ مان لیتا، تو تمہارے اندر کا یقین اتر جاتا، تو ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کی دھن میں تم غافل نہ ہوتے۔ یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ یہاں پر دیکھیں ثم کلا سوف تعلمون، یہاں پر پہلے ذکر کرے کلا سوف تعلمون کہ نہیں تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ثم کلا سوف تعلمون، پھر نہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ریپیٹ کر کے اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یعنی دیکھو، بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے کہ مال میں، اولاد وغیرہ کی زیادتی میں تم کیا ہے کام آنے والی چیزوں کو عنقریب تم معلوم کر لو گے کہ یہ سب کیا تھا، فانی چیزیں تھی، یہ مباح تھی، جس کی تمہیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی، مگر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 35 سے 39 تھی یہ آیتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، نہیں کاش تمہیں یقینی علم ہوتا، یا ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم جان لیتے، یعنی اگر تم یقین کی سطح پر علم رکھتے تو تمہاری آخرت کے بارے میں علم تمہارے دل کی تصدیق بھی بن جاتا، یعنی جب ہمارے اندر وہ علم آ جاتا جس کی وجہ سے انسان یقین پیدا کرتا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہے پھر یقین بھی پیدا ہوتا، اور اس کا دل اس بات کی تصدیق بھی کرتا، اور تو تم نیک اعمال کی طرف سبقت بھی کرتے۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر تمہیں غفلت کا انجام کا پتہ چل جائے، اور اگر تمہیں اس کے لیے ایسا یقین آ جائے جیسے آنکھوں دیکھی چیز کو آتا ہے، تو تم کیا ہے کثرت کی ہوس میں ایک دوسرے پر فخر جتانے میں مصروف نہ ہوتے۔ پھر دوسرا یہ کہ حقیقی علم اور یقین نہ ہونے نے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے، کہ دیکھو تو صحیح تم اپنے رب سے، اپنی زندگی کے مقصد سے اور اپنے انجام سے کیا بیگانے ہو کہ دنیا کی لذتوں میں تم کہیں گم ہو گئے ہو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ روز قیامت بات کرے گا،
اور تب اللہ تعالیٰ کے اور اس شخص کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ٹرانسلیٹر کوئی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے دائیں طرف سے دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیج دیے ہوں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیج دیے ہوں گے، اور اپنے آگے دیکھے گا تو کچھ دکھائی نہیں دے گا سوائے آگ کے جو اس کے منہ کے سامنے ہوگی، لہٰذا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یعنی جب انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرے گا، یعنی جب اس وقت اس کو بات کرے گا، تب انسان کے سامنے کوئی دوسرا اس کو ترجمہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ کلام کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کیا ہے، اپنے جب دائیں طرف یعنی سیدھے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھے گا تو بھی اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھے گا تب بھی اس کے اعمال نظر آئیں گے، جب سامنے دیکھے گا تو اس کی آگ نظر آئے گی جو اس کو جلانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنی کوشش کر سکتے ہو دین کے لیے کرو، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ اور یہ ایک بات ہے کہ یہ بات کیا ہے، تاکید کے لیے کی گئی ہے کہ تاکہ انجام کی انسان کو کیا ہے فکر ہو، وہ اس کی طرف کوششیں کرے، اور یہ بات بھی اس لیے کہی گئی کہ تمہیں غفلت کا انجام کا پتہ چل جائے اور تم ایسے یقین آ جائے جیسے آنکھوں سے کوئی چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کاش تمہیں یقینی علم ہوتا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ جہنم کہتے ہیں جہنم کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اب تمہیں کوئی جب مر جائے گا انسان تو تب کیا ہوگا کہ انسان اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا، کہ اپنی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو اور عذاب کو دیکھ لے گا جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس دن تمہیں جہنم کے یقین ہونے میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں رہے گا، اور نہ تمہارے اس دن کیا ہوگا کہ جب جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو انسان کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب بس ختم، ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں اور ہم کو جہنم میں جلنا ہے۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی جب ضرور اس کو یقین آ جائے گا کہ وہ جب اپنے آنکھوں سے جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا تو انسان کے پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ بس اب کچھ نہیں ہے، بلکہ اب ہمارا حساب اور کتاب ہونے والا ہے، اور وہ خوف کے عالم میں وہاں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ اور مجرم آگ دیکھیں گے چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب ہم اس آگ میں ضرور جلنے والے ہیں اور وہاں پر پلٹ کر جانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ جب انسان بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اوندھے منہ کھینچ کر فرشتے وہاں پر لائیں گے، وہاں پر کوئی فرار انسان کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ کہیں سے بھاگ سکے۔ اس وقت انسان کو کیا ہوگا، اس چیز کو مطلب اس کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر پورا یقین آ جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے عیش و آرام کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تم نے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نعمتیں انسان کو دیا ہے اس نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا استعمال سے کیا فائدہ اٹھایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کیے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے صحیح راہ میں استعمال کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند اور بالا درجے انسان کو عطا فرمائیں گے، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نافرمانیوں میں اور برائیوں میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 53 میں، اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔
اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں اور ان کے متعلق ہونے والے سوال کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں کہ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان آنکھ دل اور ان سے ہر ایک کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصار کے گھر آئے تو اس نے مہمانی میں کھجور اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا۔ خوب سیر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دن یا رات کا وقت تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ابو بکر و عمر بھی وہاں موجود ہیں، تو آپ نے پوچھا تمہیں تمہارے گھر سے اس وقت کس چیز نے نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی وہی چیز گھر سے باہر لے آئی ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ چل پڑے اور آپ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، لیکن وہ صحابی گھر پر موجود نہیں تھے، تو اس کی بیوی نے جب آپ کو دیکھا تو کہا اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھا کہ فلاں شخص یعنی تمہارے خاوند کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی آ گئے۔ اس نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، آج کسی کے پاس اتنے عزت والے مہمان نہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ پھر وہ گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آیا جس میں وہ نیم پختہ اور سوکھی اور تازہ کھجوریں تھیں اور کہنے لگا اس میں سے کھائیے۔ پھر اس نے چھری پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ الغرض اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اسے پکایا تو سب نے اس کا گوشت کھایا، کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب سب نے سیراب ہو کر کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور بضرور تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو تمہارے واپس لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے یوں ہی دنیا میں چھوڑ نہیں دیا اور نہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہماری زندگی ہم نے کہاں گزاری، مال کے بارے میں کہ ہم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اولاد کے بارے میں کہ ہم نے ان اولاد کو کیسی تربیت کی اور ان کو کن راہوں پر ڈالا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو جواب دینا ہوگا۔ اور ہمارے آنکھ، ہمارے دل، ہمارے کان، ہمارے دماغ کے بارے میں کہ ہم آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں اور ہمارے کانوں سے ہم کیا سنتے ہیں، ہمارے دل میں ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا پلاننگ چلتی ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یہ نعمتیں دنیا میں اگر دیکھیے آپ کوئی بھی چیز دنیا میں جب آتی ہے تو خالی ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو ہم کو یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب یہ دنیا میں بنائے ہیں انسان کو تو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ یقینی علم دے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ سکیں اور ہم نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، اور ہمارے رشتہ داروں کو، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ درس سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو ضرور شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر انشاءاللہ ہم نئے سورے کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔